آج ہم اسٹیون پریس فیلڈ کی کتاب ڈو دا ورک کے ایک اردو خلاصے کا جائزہ لے رہے ہیں. جی. ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اسی کتاب پر مبنی ایک تفصیلی تجزیہ ہے. بالکل. اور ہمارا مقصد ہے کہ اس جائزے کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ کسی بھی اہم کام کو، خاص طور پر تخلیقی کام کو شروع کرنے میں سب سے بڑی اندرونی رکاوٹ آخر ہوتی کیا ہے، اور اس جائزے کے مطابق اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے. تو جو سب سے بنیادی خیال سامنے آتا ہے وہ ہے مزاحمت کا، ریزسٹنس. جی، ریزسٹنس. یعنی وہ اندرونی قوت، شک، ٹال مٹول، خوف جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے. تو آئیے اس تصور کو تھوڑا گہرائی سے دیکھتے ہیں. بالکل. یہ مزاحمت یہ بڑی دلچسپ اصطلاح ہے جو ماخذ میں استعمال ہوئی ہے. بالکل. یہ بنیادی طور پر یوں سمجھیں کہ وہ اندرونی دیوار ہے جو ہم خود ہی کھڑی کر لیتے ہیں. اچھا. اپنے اور اپنے مقصد کے درمیان، خاص طور پر جب کام نیا ہو یا مشکل ہو یا ہمارے لیے واقعی اہم ہو. یہ صرف سستی نہیں ہے. نہیں، سستی تو نہیں لگتی. جی نہیں. ماخذ کے مطابق یہ بہت چالاک دشمن ہے. کبھی یہ اس شکل میں آتی ہے کہ بھائی ابھی کامل تیاری نہیں ہے. یہ تو بہت ہوتا ہے. کبھی یہ بہانے بناتی ہے کہ نہیں، ابھی تھوڑی اور ریسرچ کر لوں یا صحیح وقت کا انتظار کروں. جیسے کوئی لکھنے بیٹھے تو لکھنے کے بجائے گھنٹوں بہترین قلم ڈھونڈتا رہے. یا نوٹ بک. ہاں، یا نوٹ بک. تو یہ ماخذ کہتا ہے یہ مزاحمت کی ایک کلاسیکی مثال ہے، تیاری کے بھیس میں. یعنی یہ صرف ٹال مٹول سے زیادہ گہری نفسیاتی رکاوٹ ہے. بالکل. اور شاید اسی لیے ماخذ اتنا زور دیتا ہے کہ سوچ بچار میں گم ہونے کے بجائے اصل توجہ عمل پر ہونی چاہیے. صحیح. مطلب محض کام شروع کر دینے میں ایک خاص طاقت بتائی گئی ہے. یہ نقطہ واقعی اہم لگتا ہے، خاص طور پر جب ہم اکثر بہترین منصوبے کے انتظار میں بیٹھے رہ جاتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. ماخذ کا مرکزی پیغام یہی ہے، لمبی چوڑی پلاننگ میں الجھنے سے بہتر ہے پہلا قدم اٹھا لو. پہلا قدم. ہاں، یہ خیال کہ عمل خود راستہ دکھاتا ہے یہ بہت کلیدی ہے. جیسے ہی آپ کام شروع کرتے ہیں نا تو سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ اچھا آگے کیا کرنا ہے. ماخذ اسے ایک طرح کی تخلیقی جنگ کہتا ہے. جنگ؟ جی، تخلیقی جنگ. یہ کوئی ایک دفعہ کی لڑائی نہیں ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے اندر کے خوف سے، شک سے، ٹال مٹول سے ایک مسلسل مقابلہ ہے. روزانہ کا مقابلہ؟ جی، اور یہ مان لینا کہ یہ جنگ روز لڑنی ہے، شاید یہی پہلا قدم ہے مزاحمت کو کمزور کرنے کا. روزانہ کی جنگ، یہ تو بڑا طاقتور استعارہ ہے. اسی سلسلے میں ماخذ میں ایک جملہ بہت نمایاں کیا گیا ہے، اسٹارٹ بیفور یور ریڈی. بالکل. تیار ہونے سے پہلے شروع کرو. یہ تو عام فہم کے تھوڑا خلاف لگتا ہے نا؟ لگتا تو ہے. اس جملے کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے ماخذ میں؟ دیکھیں، یہ جملہ اصل میں مزاحمت کے سب سے عام بہانے پر سیدھا حملہ ہے. اچھا. ماخذ کہتا ہے کہ مکمل طور پر تیار ہونے کا احساس وہ اکثر آتا ہی نہیں ہے. کبھی بھی نہیں. جی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کمی لگے گی. مزید معلومات چاہیے، بہتر ٹولز، زیادہ وقت، کچھ نہ کچھ. تو اس کامل لمحے کا انتظار کرنا وہ خود مزاحمت کی ایک شکل ہے. ایک بہانہ. بالکل. کام شروع نہ کرنے کا. اصل نقطہ یہ ہے کہ عمل شروع کرنے سے ہی تیاری ہوتی ہے، راستہ واضح ہوتا ہے. اور یہ مشورہ صرف لکھنے والوں یا مصوروں کے لیے نہیں ہے. نہیں، یہ تو ماخذ واضح کرتا ہے یہ طلباء و طالبات پر بھی لاگو ہوتا ہے جو کسی مشکل اسائنمنٹ کو ٹال رہے ہوں، کاروباری افراد پر جو نیا منصوبہ شروع کرنے سے ہچکچا رہے ہوں، یا کوئی بھی شخص جو صحت کے لیے، ذاتی ترقی کے لیے کوئی نیا قدم اٹھانا چاہتا ہو. یعنی یہ ایک یونیورسل اصول ہے. بالکل، ایک عالمگیر اصول ہے. تو اس سارے گفتگو کا لب لباب یا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کامیابی کا راز شاید پرفیکشن میں نہیں ہے، نہ ہی مکمل منصوبہ بندی میں، بلکہ صرف کام شروع کرنے میں اور اس اندرونی دشمن یعنی مزاحمت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے میں. یہ تو سوچنے کا ایک بالکل الگ زاویہ ہے. یقیناً. اور اگر ہم اسے تھوڑا بڑے تناظر میں دیکھیں نا جی، تو یہ اصول زندگی کے تقریباً ہر پہلو پر لاگو ہوتا ہے. جہاں بھی ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی مہارت سیکھنی ہو، صحیح، کوئی کاروبار شروع کرنا ہو، صحت کا کوئی نیا روٹین اپنانا ہو، جو پہلا قدم اٹھاتے وقت وہ اندرونی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے نا، ہوتی ہے بہت زیادہ. اسے پہچاننا اور اس پر قابو پانا
اصل چیلنج وہی ہے۔ ماخذ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ مزاحمت ہر اہم کوشش کے ساتھ آئے گی، یہ کوئی ذاتی ناکامی کی علامت نہیں ہے۔ اچھا، یہ اہم بات ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک اہم سوال بھی ذہن میں آتا ہے جس پر ماخذ براہ راست تو نہیں پر اشارہ